سے کوئی 30 سال پہلے تک VCR کا زمانہ تھا، جس میں وہ VHS کی کیسٹ VCR میں لگتی تھی، تو اس میں جب جی چاہے آپ ریوائنڈ کر کے سین دیکھ سکتے تھے یا فاسٹ فارورڈ کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم کو تھوڑا سا ریوائنڈ کرنا پڑے گا وقت۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ اب پھر کہانی کو آگے بڑھائیں گے، چلائیں گے کہ بھئی آگے چلو، آگے کیا ہوا، فرقے کیسے بنے۔ پھر جب ہم پتہ چلے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا تھا، اس میں ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ باطنی تعلیم اور نور بنانے کا طریقہ بھی دیا تھا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان ہماری حقیقتوں کا اقرار کرے، جیسے کہ اللہ ایک ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ حقیقت کا اقرار ہے۔ جو آپ زبان سے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ابھی یہ ایمان نہیں ہے، ابھی حقیقت کا اقرار ہے، افرمیشن آف دا ٹروث، یہ اقرار ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اس کو ایمان سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو زبان سے اللہ کا نام لینا، زبان سے کلمہ پڑھنا، یہ تمام چیزیں حقیقت کا اقرار ہے۔ ایمان کب ہوگا؟ وتصدیق بالقلب، جب اس کی سچائی، جو کلمہ پڑھا ہے زبان سے آپ نے، جب اس کلمے کی حقیقت دل میں اتر جائے گی۔ زبان کہے گی لا الہ الا اللہ اور دل کے اندر لا الہ الا اللہ کا نور اتر جائے گا، پھر یہ ایمان ہو جائے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا لوگوں کو، تو زبانوں کو بھی پڑھایا، ان کے دلوں کو بھی پڑھایا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس طرح میں نے تمہاری تربیت کی ہے اور میں تمہارا مولا ہوں، اسی طرح علی بھی تمہارا مولا ہے، وہ بھی تمہاری تربیت کرے گا۔ تمہاری سے مراد عالم اسلام کی۔ تو پھر جن لوگوں نے مولا علی کو تھام کے رکھا، ان کو مولا علی زبان سے بھی کلمہ پڑھاتے رہے، دلوں سے بھی پڑھاتے رہے کلمہ، اور جو مولا علی سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے، وہ صرف زبانوں سے ہی کلمہ پڑھا، انہوں نے دلوں میں کلمہ نہیں گیا۔ جب زبان پر کلمہ رہا اور دل میں کلمہ نہیں رہا، تو پھر دل نور سے خالی ہوتے گئے نا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے، تو جب لوگوں نے، مسلمانوں نے، صحابیوں نے جب حضور کی اس بات کو دل سے مانا نہیں، تو ان کے دلوں سے نور نکل گیا، ان کا ایمان سلب ہو گیا۔ جب ان کا ایمان سلب ہو گیا تو وہ فرقوں میں پڑ گئے۔ اچھا، اب مولا علی کو مانا نہیں، باقیوں کو مانتے رہے، کتابوں میں حدیثیں آ گئی وہ پڑھتے رہے، ظاہری طور پر قرآن پڑھتے رہے، یہ تمام اچھے کام تو ہیں، لیکن ہر عمل میں آپ کو یہ یاد رکھنا تھا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہر عمل میں یاد رکھنا تھا۔ یہ دلوں سے نور نکلتا گیا، دل خالی ہوتے گئے۔ اب پھر روزوں کا، نمازوں کا، تلاوت کا کیا بنا؟ وہی نماز کے لیے شرط ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ جب تیرے دل سے نور نکل گیا، دل نماز میں غیر حاضر ہو گیا، تیری نمازیں ختم ہو گئی، پھر نمازوں کا تجھے فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جو آپ نے سننی ہے بات، اس کو توجہ سے سننا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں، جیسے میں اگر یہ پوچھوں آپ سے کہ یار یہ آئی فون آن نہیں ہو رہا، تو کیا کریں؟ انسانوں کی عادت ہے، زیادہ تر انسانوں کی عادت ہے کہ اگر انہیں پتہ نہیں بھی ہوگا نا کہ کیسے آن ہونا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بات کہیں گے، اجی ایسے کر لو، ویسے کر لو، ایسی کوئی نہ کوئی بات کہیں گے۔ اب جب لوگوں کے دلوں سے نور نکل گیا اور پھر مدرسوں میں قرآن وہ پڑھانے لگے جن کے دلوں میں نور نہیں تھا، پھر جب انہوں نے تفسیریں پڑھی، آیتیں پڑھی، تو اب شیطان ان کو مشورے دینے لگا، خیالات میں شیطان کے خیالات مکس ہونے لگے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے،
یاد رکھو، کوئی مدرسہ آپ کو فقہ نہیں دے سکتا، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی نبی آپ کو فقہ نہیں دے سکتا۔ دین کی فقہ کا تعلق اللہ سے ہے۔ جب انسان کا قلب زندہ، بیدار اور منور ہو جاتا ہے، باران رحمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر دین کی فقہ، قرآن کی فقہ، انڈرسٹینڈنگ اللہ کی طرف سے مومن کے قلب کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اور اگر دل میں نور نہ ہو تو پھر وہ خیالات شیطان کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ اب جب شیطان کی طرف سے نازل ہوتے ہیں تو اس بندے کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ شیطان کی طرف سے خیال آیا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ الہام ہے، القاء آیا ہے میرے اوپر اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے القاء، اللہ کی طرف سے الہام آتا ضرور ہے، لیکن اس کا قانون ہے، جس کی طرف آئے گا اس کا قلب منور ہونا چاہیے۔ جس کی طرف القاء اللہ کی طرف سے آئے گا، الہام آئے گا، وہ آئے گا کہاں؟ دل پر۔ جس طرح اگر کسی شہر میں ایئرپورٹ نہ ہو تو جہاز کدھر لینڈ کرے گا؟ بھائی آپ یہاں سے کسی ملک میں جاتے ہیں، جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں نا، لیکن وہ جہاز کہاں لینڈ؟ آپ کے گھر پہ کرے گا، ایئرپورٹ پہ کرے گا نا، پھر ایئرپورٹ سے آپ گھر آئیں گے۔ اسی طرح یہ الہام جو ہے وہ کہیں اور نہیں لینڈ کرتا، پاک صاف دل کے اوپر آ کے لینڈ کرتا ہے۔ ایئرپورٹ تو ہونا ضروری ہے، لیکن ایئرپورٹ پر اگر